سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک دفعہ مدینہ اور اس کے ارد گرد قحط سالی ہو گئی۔ ہوا چلتی تو ہر طرف خاک اڑتی ہوئی نظر آتی۔ چنانچہ اس سال کو عام الرمادات یعنی خاک اڑانے والا سال کہا گیا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھائی کہ گھی، دودھ اور گوشت اس وقت تک استعمال نہیں کریں گے جب تک لوگ پہلے جیسی زندگی پر نہ لوٹ آئیں۔ ایک دفعہ بازار میں گھی کا ایک ڈبہ اور دودھ کا کٹورا بکنے کے لیے آیا۔ کسی خادم نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ چیزیں 40 درہم میں خرید لیں اور عرض کیا، امیر المومنین، اللہ تعالیٰ نے آپ کی قسم پوری فرما دی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو زیادہ اجر سے نوازے۔ ہم نے آپ کے لیے یہ اشیاء خوردنی خریدی ہیں، قبول فرمائیے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم نے میرے لیے اتنے مہنگے داموں یہ چیزیں کیوں خریدیں؟ جاؤ انہیں صدقہ کر دو، میں کھانے میں اسراف ہرگز پسند نہیں کرتا۔ پھر فرمایا، مجھے عوام کے دکھ کا اس وقت تک صحیح اندازہ نہیں ہو سکتا جب تک خود بھی میں انہی حالات سے نہ گزروں جن حالات سے عوام گزر رہے ہیں۔ پھر ایک موقع ایسا آیا کہ مہنگائی ہو گئی، خاص طور پر گھی مہنگا ہو گیا، لوگوں کو مہنگائی کا سامنا کرنا پڑا۔ عام لوگوں کے ساتھ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس مہنگائی کا مقابلہ کیا۔ انہوں نے گھی کھانا موقوف کر دیا، عام خوردنی تیل پر گزارا کرنے لگے۔ اس کے نتیجے میں ان کا پیٹ خراب ہو گیا۔ ایک دفعہ پیٹ سے گڑ گڑ کی آواز آئی تو پیٹ کو مخاطب کر کے فرمایا، تم گڑ گڑ کرو یا خاموش رہو، تم گھی مانگتے ہوگے، اللہ کی قسم جب تک میری رعایا کے سب لوگ گھی نہ کھا سکیں تجھے بھی میسر نہیں ہوگا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بات سن کر وہاں سے نکل آئے۔ آپ روتے جاتے اور کہتے جاتے، اے عمر، تمہارے بعد لوگ برباد ہو جائیں گے، تمہارے بعد لوگ برباد ہو جائیں گے، یعنی آپ جیسی متوازن اور مثالی شخصیت کہاں سے لائیں گے؟